بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پبلک چوائس کے اگلے پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلام اور شخصی آزادیوں سے متعلق ہے۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک پروگرام کے اندر ہم نے لبرلزم کو ڈسکس کیا تھا، اور یہ بھی کہ لبرلزم سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تشریح ہے، اور پاکستان میں ایک لبرل سوسائٹی کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ تو اس پر بہت سارے دوستوں کے مثبت ریسپانس آئے، اور کچھ دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، تو لبرلزم جو ہے یہاں نہیں چل سکتا، اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں کہ کیا واقعی جو اسلام ہے وہ شخصی آزادیوں کی نفی کرتا ہے، یا اسلام بھی شخصی آزادیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو آج میرے مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، عمار خان ناصر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک اسٹڈیز میں گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالا میں، اور ایک رسالہ نکالتے ہیں الشریعہ کے نام سے، اور پاکستان کے مذہبی حلقوں میں کافی معروف نام ہے، اور 8 کتابوں کے مصنف ہیں۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا۔ جی السلام علیکم، میں آپ کا ممنون ہوں جی۔ مجھے آپ نے دعوت دی، میری عزت افزائی ہے، لیکن آپ یہ جو ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے فکری موضوعات پہ گفتگو کا، یہ اس کا میں بہت ہی قدردان ہوں۔ اللہ آپ کو بھی اور جس ادارے سے آپ کر رہے ہیں اس کو بھی جزائے خیر دے۔ ایک ضرورت آپ پوری کر رہے ہیں۔ عمار بھائی، میرا سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ کیا اسلام شخصی آزادیوں کو سپورٹ کرتا ہے یا اس کی نفی کرتا ہے؟ اسلام میں جب ہم کوئی بھی موضوع لیں گے تو 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو جن کے تحت اس کو ہم ڈیفائن کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ انسان ایک ذمہ دار اور جواب دہ مخلوق ہے، یعنی اس کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اچھا، یہ جواب دہی تقاضا کرتی ہے کہ اس کے پاس اختیار اور آزادی ہو۔ آزادی اور اختیار کے بغیر اور کوئی ایک راستہ چننے کے لیے جو ایک اس کو سپیس ملنی چاہیے، اس کے بغیر وہ جواب دہ نہیں ہو سکتا، اس کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو چونکہ وہ خالق ہے، اس نے انسان کو بنایا، تو اس نے انسان کے لیے ایک صحیح راستہ اس کو اپنے نبیوں کے ذریعے سے بتایا ہے، جس میں حدود قیود بھی شامل ہیں، جس میں پابندیاں بھی اس کو بتائی گئی ہیں کہ ان اخلاق کی حدود کی، ان ضابطوں کی اس نے پابندیاں کر دی۔ تو ان 3 چیزوں سے مل کر یعنی ایک مجموعی تصور بنے گا، اور اصل میں خدا نے جو انسان کو رہنمائی دی ہے شریعت کی صورت میں، اس سے یہ طے ہوگا کہ اللہ کے سامنے انسان کن چیزوں کے لیے جواب دہ ہے، اس کے لیے اس کو جو ضروری آزادیاں چاہیے وہ کیا ہیں، اور ان آزادیوں پر دنیا میں دوسرے انسان یا کمیونٹی یا ریاست وہ کس حد تک کہاں کوئی قدغن لگا سکتی ہے۔ تو شخصی آزادی یہ تو بہت اہم تصور ہے، اس لیے کہ دنیا میں انسان ایک کمیونٹی میں، ایک ریاست میں، ایک معاشرے میں جیتا ہے، لیکن یہ اس کے لیے عمل کرنے کا ایک میدان ہے۔ اللہ کے سامنے تو وہ شخصی طور پر جواب دے، ہر انسان اپنے لیے جواب دہ ہوگا۔ اس لیے شخصی آزادی انسان کو ملنا، اور شخصی آزادی میں غلطی اور نیک عمل اس دونوں کی یعنی ایک گنجائش اس کو ملنا، یہ بہت ضروری ہے، اور اس میں ایک توازن ہوگا کہ کہاں اس کو آپ روک سکتے ہیں، کہاں اس کو قدغن لگا سکتے ہیں، اور وہ شریعت نے یعنی اسلام میں جو ایک قانون بتایا گیا ہے اس کے تحت اس سے اس کا جواز لینا پڑے گا کہ کہاں آپ انسان کو پابند کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمار بھائی، ہم اگر مغرب میں جو لبرلزم کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلاسیکل لبرلزم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے مقدمے کا یا اپنے بنیادی تھیسس کا بنیادی نقطہ یہ رکھا کہ کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اور یہ جو آزادی کا تعلق ہے یہ خدا اور بندے کے درمیان ہے، اور اس میں یہ جو آزادی ہے
یہ کسی ریاست نے یا کسی مذہبی ادارے نے یا کسی اور اتھارٹی نے انسان کو نہیں دی، یہ خدا نے دی ہوئی ہے، اور پیدائش، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو مل جاتی ہے یہ آزادی۔ تو اس طرح اس تصور کے ساتھ انہوں نے ریاست کی اس اتھارٹی کی نفی کی کہ وہ شخصی آزادیوں پر کوئی قید لگا سکتی ہے، بشرط یہ کہ اگر ایک شخص کی شخصی آزادی کسی دوسرے شخص کی شخصی آزادی کو چیلنج نہ کرے۔ ادروائز یہ کہا گیا کہ کوئی بھی اتھارٹی دنیا میں نہیں موجود جو خدا کی طرف سے دی گئی اس شخصی آزادی کو چیلنج کر سکے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک منیمم ریاست، ایک ایسی ریاست کا تصور قائم کیا کہ جو شخصی آزادیوں کا تحفظ کرے گی، نہ کہ شخصی آزادیوں پر قدغن لگائے گی۔ تو اسلام جس ریاست کا تصور پیش کرتا ہے یا جس ریاست کے تصور کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اندر کیا ایک خلیفہ یا ایک حکمران شخصی آزادیوں پر قید لگا سکتا ہے اپنی اتھارٹی کے ساتھ؟ میں نے پہلے سوال کے جواب میں جو بات عرض کی وہ ایک بنیاد ہمیں دیتا ہے تاکہ اس سے ہم اس سوال کو بھی اور اس کے جواب کو سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک شخصی ذمہ داری کے ساتھ، اور ہر آدمی اپنی شخصی حیثیت میں خدا کو جواب دے گا، لیکن اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ایک معاشرے میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آزادی بالکل مطلق نہیں ہوگی، اس کے ساتھ دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی وابستہ ہوں گے، ان کی آزادیاں ان کو بھی تحفظ دینا پڑے گا، اور معاشرے ہی کی تنظیم کو آگے چل کر یعنی سیاسی طاقت کی یا ریاست کی شکل حاصل ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی کے تحت ہوگی۔ یعنی فرد کو آزادی دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ ایک کمیونٹی میں رہنا ہے، ایک معاشرے میں رہنا ہے، اور مل جل کر ایک دوسرے کی حقوق کی پاسداری کرنی ہے، ایک دوسرے کی آزادیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ریاست بھی قائم کی جاتی ہے، اسی مقصد کے لیے سیاسی طاقت کا جو ادارہ ہے وہ بھی قائم کیا جاتا ہے۔ تو سیاسی طاقت کا ادارہ خود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ جو قانون، جو اخلاقی اصول، جو تصورات فرد کو گورن کر رہے ہیں، اس کو گائیڈ کر رہے ہیں، اور افراد کے باہمی تعلقات کو وہ گورن کر رہے ہیں، معاشرتی اس کو گورن کر رہے ہیں، وہی ریاست کو بھی اور اس کی اتھارٹی کو اور اس کے اختیار کو بھی گورن کر رہے ہیں۔ تو اس یعنی خدا کی دی ہوئی رہنمائی کے تحت اور شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت تو افراد بھی جب آپس میں ایک تعلقات میں بنتے ہیں تو ان کو بھی ایک دوسرے پر ایک مورل اتھارٹی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، کمیونٹیز کر سکتی ہیں۔ تو اسی اصول کے تحت ریاست بھی کر سکتی ہے، لیکن وہ از خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ کسی اخلاقی اور قانونی یا شرعی جواز کے بغیر محض طاقت کے زور پر یہ طے کرے کہ کس کو یہ آزادی دینی ہے یا کس کو نہیں دینی۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا جیسے فرعون کے بارے میں قرآن نے بیان کیا، اس نے وہ کیونکہ طاقتور تھا، دیوتا مانا جاتا تھا، اس کے فیصلے کو کوئی کویسچن نہیں کر سکتا تھا، تو اس کو یہ اتھارٹی حاصل تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ طے کر دے کہ ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیا کریں گے تاکہ کہیں کل کو ان کی آبادی بڑھ کے ہمارے لیے خطرہ نہ بنے۔ تو یہ اس طرح کی جو سیاسی طاقت کا تصور ہے وہ محض انسان کو خدائی یعنی اختیار میں شریک کرنے سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاید مغربی فکر میں بھی بادشاہ کو اگر بات کی جاتی تھی کہ اس کو ایبسولوٹ اتھارٹی حاصل ہے تو وہ ڈیوائن رائٹ اس کا حوالہ دینا پڑتا تھا۔ اسلام اس طرح کی کسی سیاسی طاقت کو یعنی خدا کا نمائندہ یا خدا کی طرف سے دی ہوئی اتھارٹی کے طور پر نہیں دیکھتا۔ یہ معاشرے کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، اس کو انجام دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اتھارٹیز آپ کو ڈیوائڈ کرنی پڑتی ہیں، انہی میں سے ایک دائرے میں ایک درجے میں اتھارٹی پہ آپ سیاسی طاقت کو بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ سوسائٹی کی دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جواب دہ ہوتی ہے، انہی حدود کے اندر وہ مقید ہوتی ہے، اس سے باہر کوئی اختیار یا اتھارٹی ریاست کو حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مغرب کے اندر جو خدا ہے اس کو مغرب کے اندر جو بادشاہ ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی طاقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا شدہ ہے، تو وہ ایک ڈیوائن رائٹس جو ہے نا وہ اختیار کرتا تھا۔ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چرچ کا ادارہ موجود تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ خدا اور بندے کے درمیان وہ بھی ایک تعلق ہے۔ تو جو ویسٹرن لبرلزم ہے،
جو کلاسیکل لبرلزم ہے اس نے اس ادارے کی نفی کی کہ خدا اور بندے کے درمیان چرچ نہیں آ سکتا، اور چرچ کوئی ایسی اتھارٹی نہیں رکھ سکتا کہ جو شخصی آزادیوں پر قید لگائے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک مذہبی طبقہ موجود ہے کہ جو فتوے کو ایک قانون کا درجہ دیتا ہے، اور ایک ریاست کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مقننہ قانون ساز اسمبلیز ہوتی ہیں، اور وہ کسی اصول کی بنیاد پر وہ قانون طے کرتی ہیں، جیسا کہ 1973 کے اندر مذہب کو بھی ایک اصول کا درجہ دیا گیا ہے اور انسانی حقوق کو بھی ایک اصول کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ جو گلی محلوں کے اندر یہ جو فتوے کے ذریعے سے ایک قانون ساز جو ادارے موجود ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی، قانون بنانے کی یہ اتھارٹی کسی مذہبی عالم کے پاس موجود ہے، اور وہ جو اتھارٹی موجود ہے وہ شخصی آزادیوں پر کوئی قید لگا سکتی ہے؟ یعنی یہ کہ کوسچنز کو اگر میں سمرائز کروں کہ جو مذہبی طبقہ ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، کیا وہ بھی ایک اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ شخصی آزادیوں پر قید لگا سکے شریعت کی بنیاد پہ؟ بہت ہی اہم اور بنیادی ہمارے خاص طور پر کانٹیکس میں یہ سوال ہے۔ دیکھیں، مذہبی طبقہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی طبقہ ایسا نہیں ہے جو بطور طبقے کے کوئی اتھارٹی رکھتا ہو۔ اتھارٹی اگر کسی فرد کو یا کسی ادارے کو یا کسی ایک منصب کو ملتی ہے تو وہ معاشرے کی جو مجموعی ذمہ داریاں ہیں اور اس کی تنظیم کی ذمہ داری، ان کے تحت اخلاقی اور انتظامی اصولوں پر ملتی ہے۔ تو اب جو علم ہے، یعنی دین کا علم، شریعت کا علم، یہ ہے بنیادی چیز، اور علم جس کے پاس ہو اور جس نے وہ علم حاصل کیا ہو، شریعت میں مہارت حاصل کی ہو، اس سے ایک مورل اتھارٹی ایک عالم کو سوسائٹی میں خود بخود ملتی ہے، اور اس کی بنیاد پر لوگ اس سے رجوع کرتے ہیں، اس سے رائے لیتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ حکومتیں بھی علماء سے رائے لے سکتی ہیں، لیتی رہی ہیں اور عمل کرتی ہیں، لیکن وہ ایک اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا، اس آدمی کی کوئی شخصی اتھارٹی نہیں ہوتی، اس کا علم اور مہارت ہوتی ہے جو اصل میں اس کو ایک اخلاقی اور علمی رتبہ دیتی ہے، اور اس سے پھر لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اب اگر کسی یہ تو ایک ہوگی، یہ جو فطری طور پر پیدا ہونے والی ایک اخلاقی یا علمی اتھارٹی ہے جو لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، جیسے مثلا طب کے معاملے میں اچھے ڈاکٹرز ہوں گے تو ان کی رائے کو ایک وزن حاصل ہوگا، کوئی اور انٹرنیشنل لا کا کوئی دائرہ ہے، اس میں اس کے ماہرین کو ایک حاصل ہوگا۔ اسی طرح دین کے اور شریعت کے علماء کو بھی ایک اخلاقی اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سوسائٹی نے کسی عالم کو، سوسائٹی نے کوئی ایسا مذہبی طبقہ نہیں وجود میں پیدا کیا یا اس کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ ایک طبقے کی حیثیت سے باقی طبقوں پر حکم بنے اور ان کے بارے میں فیصلے کریں، خاص طور پہ جن کے قانونی امپلیکیشنز ہوں، قانونی مضمرات ہوں۔ یہ تو کوئی نہ کسی طبقے کو سوسائٹی نے دیا ہے، نہ کسی عالم کو دیا ہے۔ سوسائٹی نے یہ اختیار ریاست کو اور ریاستی ادارے کو دیا ہے۔ تو لیکن ہمارے ہاں جو رویہ ہے اصل میں اس کی ایک پس منظر ہے تاریخی، جو اب لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے یا نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ بگڑ کر اس نے یہ شکل اختیار کر لی ہے۔ اصل میں ہماری جو پری ماڈرن مسلمان معاشرے ہیں ان میں ہمارا جو عدالتی نظام ہے قضاء کا، وہ علماء کے ساتھ یعنی ان کے سپرد ہوتا تھا، اور علماء لوگوں کے کیسز کے فیصلے کرتے تھے، عدالتی فیصلے کرتے تھے۔ اور اسی طرح عمومی کوئی سوسائٹی میں کوئی بڑا مسئلہ آ گیا ہے کوئی، تو حکمران بھی ان سے رائے لیتے تھے، اور ان کے عالم کے شخصی وزن کے لحاظ سے یا اس کے رتبے کے لحاظ سے حکمران بھی بڑی اہمیت دیتے تھے ان کی آراء کو، اور اس سے ہٹ کر عموماً فیصلے دینی معاملات میں وہ نہیں کرتے تھے۔ تو اصل میں تاریخ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ بعض بڑے علماء جن کو قضاء کا منصب حاصل تھا، اور جن کو ایک طرح سے سوسائٹی نے بھی اور ریاست نے بھی ایک اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ وہ قانونی معاملات میں رائے دیں، وہ رائے دیا کرتے تھے۔ تو اب جدید دور میں وہ ختم ہو گیا ہے۔ جدید دور میں قضاء کا، عدالت کا، قانون کی تعبیر و تشریح کا ایک الگ میکانزم جو ہے وہ بن گیا ہے۔ تو جو سمجھدار علماء ہیں، یعنی
معاملہ فہم علماء ہیں، وہ پھر اس طرح کی چیزوں میں دخل نہیں دیتے اور وہ ملحوظ رکھتے ہیں کہ اب سوسائٹی نے کیا نیا طریقہ اختیار کر لیا. لیکن چونکہ ہمارے یہاں صرف مذہبی علماء نہیں ہیں، ہمارے یہاں زیادہ مذہب کے عنوان پہ بولنے والے لوگ وہ ریلیجیس ایکٹرز ہوتے ہیں، جو اصل میں مذہب کے عنوان سے معاشرے میں کوئی شناخت بنانا چاہتے ہیں یا کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ وہ ریلیجیس ایکٹرز اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کو نہ تو یعنی مذہب اور مذہبی علم کوئی اس کا جواز دیتا ہے، نہ ہماری سوسائٹی نے دیا ہوا ہے اور نہ ریاست نے دیا ہوا ہے. تو وہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اس کا کوئی جواز نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ عمار بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدید ریاستوں کے اندر جو قانون ہے اس کا ایک مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ شہری آزادیوں کا تحفظ کرے گی. تو قانون بنیادی طور پر کسی مقدمے پر یا کسی فنڈامنٹل پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کا انحصار ہوتا ہے، کسی ازمپشن پر اس کا انحصار ہوتا ہے. تو ازمپشن جو ہے وہ شخصی آزادیوں کا تحفظ ہے. اسی طرح ایک مطلب قانون کے پیرالل ایک چیز ہماری سوسائٹی میں چلتی ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. مسلمان جو ہیں جتنا قانون کی اتباع کرتے ہیں ویسے ہی ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ شریعت کی اتباع کریں، چاہے وہ ریاستی پیمانے پر ہو یا چاہے نجی پیمانے پر ہو. لیکن شریعت کے نام سے ایک قانون موجود ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک قانون ہے. تو یہ جو شریعت ہے یہ کس ازمپشنز پر قائم ہے، اس کا کیا مقصد ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں، شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ قانون سے مختلف نہیں ہیں. یعنی ہماری جو روایت ہے علم فقہ کی، اس میں شریعت کی یا فقہ جو شریعت سے ڈرائیو ہوتی ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ انسان کو معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور ان ذمہ داریوں اور حقوق کی وضاحت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی ایک تو اپنے واجبات ادا کرے جو ظاہر ہے کسی دوسرے کے حقوق ہوں گے، اور اپنے جو حقوق ہیں ان کو جانے اور ان کو کلیم کر سکے، کوئی اپنے حدود سے تجاوز نہ کرے. شریعت بھی بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ لوگ اپنے حقوق کو جانیں اور اپنی ذمہ داریوں کو جانیں. جو ان کی ذمہ داریاں خدا کے سے متعلق بھی ہیں، وہ اپنے جو ساتھی ان کے فیلو ہیومن بینگز ہیں ان کے ساتھ بھی متعلق ہیں، بلکہ وہ ارد گرد کے ماحول کے جانوروں سے متعلق بھی اس کی ذمہ داری. جو بے جان ماحول ہے یا بے جان چیزیں ہیں اس کا ماحول، اس سے متعلق بھی اس کی ذمہ داری ہے. تو چونکہ ایک ذمہ دار مخلوق ہے اور اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کو شریعت اخلاقی پیمانوں پر، اخلاقی اصولوں پر اور خدا کے حکم کی ریفرنس سے وہ بیان کر دیتی ہے کہ یہ ہیں جن کے اندر انسانوں کو رہنا ہے. اب ان حقوق کو آپ کسی معاشرے میں یا معاشرتی سیٹ اپ میں کیسے یقینی بنائیں، یہ اصل میں پھر انسانوں کے محنت کا اور اجتہاد کا اور کاوش کا میدان ہے. خدا نے حقوق تو بتا دیے کہ یہ فلاں کے حقوق ہیں، لیکن آپ نے معاشرے میں ان کو روب عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے گراؤنڈ کیسے ہموار کرنی ہے، جو رکاوٹیں ان کو کیسے دور کرنا ہے. بہت سی اس کی ذیلی آپ کو مزید قانون سازی کرنی پڑتی ہے، مزید اس میں لاز بنانے پڑتے ہیں. تو اس طرح قانون اگر یعنی شریعت کے ان بنیادی مقاصد کو اور ان حدود کو ملحوظ رکھے تو قانون اور شریعت یہ آپس میں کوئی ان کا تضاد نہیں ہے. قانون اصل میں شریعت ہی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اور اسی کا مقاصد کو آگے بڑھا سکتا ہے، یعنی اسی شرط کے ساتھ کہ وہ شریعت کے جو مقاصد ہیں انسانی معاشرے کے حوالے سے ان کو ملحوظ رکھے اور انہیں کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرے. ٹھیک ہے. تو پوری گفتگو جو اب تک ہم نے کی، اس گفتگو کا جو نتیجہ اگر میں نکالوں وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ جو مذہب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان ایک تعلق موجود ہے. دوسرا یہ کہ اللہ نے انسان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور ان ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی آزادی دی ہے، جو کہ شخصی آزادی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. آپ نے یہ بتایا کہ ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی انہی ذمہ داریوں سے، یعنی ریاست کوئی علیحدہ سے کوئی اتھارٹی اسلام نہیں اس کو قبول کرتا،
بلکہ اس کو بھی جو ہے سماجی بندوبست کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے شریعت کی بھی ذمہ داری بتائی کہ جو کہ ویسی ہی ہے کہ جیسا کہ جدید ریاست میں قانون کی ہے کہ انسانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اس پورے کے پورے تھیسس کو اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مجھے کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جو لبرلزم سے متصادم ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر یہ تو اصل میں لبرلزم کو اس کے ازمپشنز کیا ہیں اور وہ خدا اور بندے کے تعلق کو کیسے دیکھتی ہے، اگر وہ اس تعلق کو لبرلزم مانتا ہے کہ ہاں انسان خدا کو بھی جواب دہ ہے اور خدا کی طرف سے بھی انسان کو کچھ حدود اور ضابطے اور کچھ پابندیاں اور حقوق بتائے گئے ہیں جن کا انسان مکلف ہے، اور اس کے تحت جب سوسائٹی کو ہم آرگنائز کریں گے اور اس میں ذمہ داریوں کی تقسیم کریں گے تو اس میں ریاست کا کردار اس میں محدود ہوگا۔ اگر لبرلزم یہی ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کوئی اس میں تضاد نہیں ہے۔ اصل میں جو ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ وہ یہ یعنی سمجھی جاتی ہے، وہ ہے یا نہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں، وہ سمجھی جاتی ہے کہ اصل میں انسان کو ایک ہر چیز سے آزاد سمجھتی ہے جس میں اس کے لیے خدا کا حکم بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، جس میں اس کے لیے سوسائٹی کی جو مسلمہ اخلاقیات ہیں وہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے یہ لبرلزم کا جو تصور ہے جو شریعت کو کوئی وزن نہیں دیتا یا معاشرتی اخلاقیات کو، معاشرتی حساسیتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو وہاں پر تو ضرور سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو آپ نے بیان کی ہے تو میرے خیال میں یعنی ریاست کے اختیار کو اس کی تحدید کرنا، اس کو جواب دہ قرار دینا معاشرے کے سامنے، اور اصل میں اس کی طاقت یا اتھارٹی کو معاشرے ہی سے ماخوذ سمجھنا، اگر لبرلزم صرف یہ ہے تو میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو کلاسیکل لبرلزم ہے وہ جو بنیادی انسانی حقوق کا تصور ہے وہ اسی سے ہی اخذ کرتا ہے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مکمل آزادیوں کے ساتھ، تو یہاں کلاسیکل لبرلزم تو آزادیوں کو خدا سے منسوب کرتا ہے، لیکن جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دائرہ کار سیاسی، سماجی اور معیشت تک محدود ہے، اور اس دائرہ کار کے اندر میں اس مقدمے کو مانتا ہوں کہ ایک شخص چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہے اور جس اخلاقی اصولوں پر عمل کر رہا ہے وہاں اس کا وہ شخصی دائرہ کار ہے، وہ جواب دہ خود کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا وہ اس کا شخصی دائرہ کار ہے، لیکن سیاست کے اندر، معیشت کے اندر اور سماج کے اندر اس کی شخصی آزادیوں پر کوئی قدغن نہیں لگائے گا اور نہ وہ کسی کی شخصی آزادیوں پر قید لگائے گا، تو وہ اپنا جو بنیادی تھیسس ہے وہ خدا سے اخذ کرنے کے بعد وہ سیاست، سماج اور معیشت تک محدود کر لیتا ہے، اور جواب دہی کی کوئی حتمی بات کرنے سے وہ انکاری ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ تو یہاں پھر مسئلہ پیدا ہوگا نا، کیونکہ جو شریعت ہے وہ تو ایک مسلمان کو، جب وہ ایک کمیونٹی، لیکن شریعت ہر اپنے ماننے والے کو، شریعت کا مخاطب بھی اس کا ماننے والا ہے، جو اس کو ابھی ہے وہ اس کا مخاطب ہی نہیں، تو اپنے ماننے والوں کو مختلف حیثیتوں میں اور مختلف حالات میں الگ ذمہ داریوں کا مخاطب بناتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہیں ایک فرد کی حیثیت سے ہے تو وہ اس دائرے میں اس کو مخاطب بنائے گی، اگر مسلمانوں کی کہیں کمیونٹی ہے تو اس کی ذمہ داریوں کی نوعیت اور ہوگی، اگر مسلمان کسی جگہ پر ایک پولیٹی کی شکل میں ہے تو پھر وہ ان کو اجتماعی زندگی سے متعلق، وہ سیاست سے متعلق، معیشت سے متعلق شریعت ان کو کچھ ذمہ داریاں دے گی، اور وہاں پر مسلمان پابند ہوں گے کہ وہ یعنی اپنے اسی ایمان کی روح سے، اگر انہوں نے ایمان نہ قبول کیا ہوتا تو ٹھیک ہے، جیسے اور دنیا کے مختلف معاشرے ہیں وہ اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق معاملات طے کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایمان لا چکے ہیں اور شریعت کی پابندی قبول کی ہے، تو جب وہ ایک سیاسی نظم کی شکل اختیار کریں گے تو وہاں پر پھر وہ پابند ہوں گے کہ شریعت کے حدود میں ہی اپنے فیصلے کریں، تو یہاں پر پھر میرا خیال ہے لبرلزم میں اور شریعت میں ایک یعنی ایک طرح کا تخالف پیدا ہوگا،
جس میں ٹھیک ہے، مسلمان کی شریعت کو ترجیح دیں گے۔ ٹھیک، مطلب یہ کہ جب وہ انفرادی ذمہ داریوں تک بات آتی ہے تو پھر کوئی تصادم نہیں آتا یا اختلاف نہیں آتا، لیکن جب اجتماعی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو پھر اس میں اختلاف آ سکتا ہے لبرلزم میں۔ بعض اچھا، چیزوں میں بعض چیزوں میں۔ اچھا، ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسلمان جو ہیں ایک اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں، سیاسی نظم ہو گیا، تو اس نظم کے اندر جو حقوق ہوں گے، سیاسی، سماجی یا معاشی حقوق ہوں گے، وہ مسلمان کے اور غیر مسلم کے مساوی ہوں گے یا ان میں فرق ہوگا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہاں پر اگر میں یعنی اپنی کوئی انڈرسٹینڈنگ بیان کرنے کے بجائے مگر صرف یہ واضح کروں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ جو کلاسیکل اسلام ہے اس میں جو اسلامی سیاست کی بنیادی ازمپشنز تھیں اور اس کے تحت جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اس میں اور ماڈرن اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ جن ازمپشنز پہ بات کرتا ہے اس میں بہت فرق ہے، کافی فرق ہے۔ جو کلاسیکل اسلام ہے اس میں غیر مسلموں کے لیے جو کہ مسلمان معاشرے میں رہ رہے ہوں ان کے لیے یعنی مذہبی ان کے قوانین کی، ان کی جان اور مال کی، ان کی پراپرٹی کی، ان کے مذہبی جو واجبات ہیں ان کے تحفظ کی بات یہ تو مانی گئی ہے، بلکہ اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ بنیادی طور پر جو مسلمان سلطنتیں ہیں یا حکومتیں ہیں وہ یعنی امپائر کے اصول پر قائم ہوئی تھی اور فتوحات کے یعنی نتیجے میں وہ قائم ہوئی تھی، وہ ماڈرن یعنی ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں فاتح اور مفتوح کا جو ایک امتیاز اور ایک فرق ہے وہ ہمیں کلاسیکل اسلامی قانون میں بھی بے نہیں اس طرح ملتا ہے، جس میں وہ غیر مسلم جو آبادیاں ہیں وہ سیاسی لحاظ سے حکومت سازی میں اور فیصلہ سازی میں وہ شریک نہیں ہیں، اور معاشرتی جو حقوق ہیں ان میں فقہا کے درمیان بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے۔ بہت سے فقہا ان کو یعنی مثلا جان کے حق کے تحفظ میں اور اس طرح ان کو مسلمانوں کے برابر ٹھہراتے ہیں، کچھ دوسرے فقہا ہیں جو کچھ فرق جو ہے وہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو کلاسیکل اسلام میں وہ شکل نہیں ہے جو ہم آج یعنی آج کی جمہوری ریاستوں میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اس میں جیسے ہی یہ دنیا میں تبدیلی آئی ہے، سلطنتیں ختم ہوئی ہیں، جمہوریت کا ایک اصول متعارف ہوا ہے، قومی ریاستوں کا تصور آیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے ایک میں چونکہ اس شعبے کا اسلامی فکر کا طالب علم ہوں، تو ہمارے اہل علم نے یعنی بڑے وسعت کے ساتھ اس کو محسوس کیا ہے کہ جو جمہوریت کا تصور ہے اور اس میں مساوی شہریت کا جو اصول ہے اس کو اگر ہم قبول کریں تو یہ اسلام کے کسی بنیادی مطالبے کے یا اس کے بتائی ہوئی حدود کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑا غیر معمولی اجتہادی نقطہ نظر ہمارے اہل علم نے اختیار کیا، اور اس میں انہوں نے جمہوریت کو بھی قبول کیا، اس میں غیر مسلموں کی جو مساوی شہریت ہے اس کو قبول کیا، ان کے بارے میں جو کچھ امتیازی قوانین قدیم امپائرز میں قائم کیے جاتے تھے تاکہ امتیاز رہے کہ ہم حاکم ہیں اور یہ محکوم ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں۔ تو جدید قومی ریاستوں میں مثلا پاکستان، اس میں علماء نے اس طرح کی کوئی اصرار نہیں کیا اور اس کو قبول کیا۔ تو یہ دو میرے خیال میں ہمارے سامنے تصویریں ہونی چاہیے جو تاریخی حالات کے فرق سے پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور میرے پاس باقی 2 سوال باقی ہیں اور ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں، تو میں درخواست کروں گا کہ ہم ان کو 10 منٹ کے اندر کمپائل کر لیں، سمیٹ لیں۔ جی ہاں، تو اگلا جو سوال ہے میرے خیال میں اس کو مختصراً سمرائز کیا جا سکتا ہے، کافی ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ جس طرح لبرلزم اور سوشلزم ایک دوسرے سے مختلف اور کسی حد تک متصادم سیاسی اور معاشی نظام ہیں، تو ایسا ہی ایک مکمل جو فکر کا ایک مکمل سیٹ اپ سیاست میں اور معیشت میں اسلام مہیا کرتا ہے۔ یعنی اگر مختصراً کہا جائے تو کہ اسلام سیاسی اور معاشی نظام ایک مکمل پیکج کے ساتھ دیتا ہے۔
جی، میرا خیال ہے کہ سیاسی یا معاشی یا کوئی بھی چیز جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں، جی سسٹم کی طرح کی کوئی چیز اسلام، یعنی اسلام سے مراد یعنی جس کو ہم کہیں کہ خدا نے جس کو ایک شریعت کی صورت میں ایک مکمل شکل میں دیا ہو، اور وہ ساری جو عملی ضرورتیں ہیں اور انتظامی ضرورتیں ہیں ان کو وہ پورا کرتا ہو، تو ایسا تو کوئی سسٹم اسلام نے یعنی شریعت نے نہیں دیا۔ شریعت نے ہر معاملے میں دو تین چیزیں کی ہیں۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ذمہ داریاں اور حقوق کیا ہیں ان کا تعین کیا ہے، تاکہ خاص طور پہ ایسی جگہوں میں جہاں پر انسان ایک دوسرے کے حق پر دسترازی کرنے کا زیادہ ایک ان کے اندر انکلینیشن ہو سکتی ہے، یا تو ایک تو شریعت نے وہ کیا۔ دوسرے اس نے اجتماعی زندگی میں جو بڑے مقاصد ہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں یہ اخلاقی اقدار ہیں جو زندہ رہنی چاہیے اور ان کو حاصل کرنا چاہیے، وہ متعین کر دی ہیں۔ وہ سیاسی نظام کے کچھ بنیادی اخلاقی دینی ذمہ داریاں ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ اس طرح معاشی نظام جو ہے وہ ان اخلاقی حدود کا پابند ہوگا اور اس کے تحت ہوگا۔ تو مقاصد اس نے بتا دیے ہیں، اقدار جو ہیں وہ جو ان کے اندر روح کے طور پر سرایت کی ہوں گی وہ بتا دیے ہیں، اور حقوق اور فرائض بہت ضروری چیزوں میں حقوق فرائض کی تعیین اس نے کر دی ہے۔ اب ان کو، ان قوانین کو یا ان اقدار کو یا ان مقاصد کے حصول کو ایک سسٹم کی شکل کیسے دینی ہے، یہ تو ایک تاریخی چیز ہے اور یہ انسانی تجربے سے متعلق ہے، اور یہ اجتہاد کے دائرے سے متعلق ہے۔ یعنی اجتہاد، شریعت نہیں مکمل ہوتی جب تک اس کے ساتھ اجتہاد شامل نہ ہو۔ اللہ نے یعنی ہمیں پکی پکائی پوری ہنڈیاں نہیں بنا کے دے دی کہ بیٹھ کے کھاؤ۔ اس نے سبزیاں پیدا کر دی ہیں، اس نے گوشت دے دیا، اب اس کو پکا کے کھانا اور اپنے ٹیسٹ اور ضرورت کے مطابق ڈشز بنانا یہ انسانوں کا کام ہے۔ تو شریعت بھی بنیادی طور پر وہ بڑے دائرے متعین کر دیتی ہے، اقدار بتا دیتی ہے، اور کچھ ضروری حقوق اور فرائض متعین کر دیتی ہے۔ اس کی بنیاد پر سسٹم جو بھی بنے ہیں جن کو ہم اسلامی کہتے ہیں، وہ تاریخ میں مسلمانوں کے کوششیں اور تجربات ہیں، اور اس میں بھی بہت تنوع بھی رہا ہے، اس میں تاریخی ارتقا بھی ہوتا رہا ہے۔ اور تو سسٹم طرح کی کوئی چیز میرے فہم کے مطابق اسلام نہیں دیتا۔ سسٹم ہم بنا سکتے ہیں، دنیا میں جو دوسرے سسٹمز بنے ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اسلامی مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لبرلزم سے سیکھ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں شاید ہم سوشلزم سے سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، جو اسلام کے ان مقاصد کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہو۔ تو یہ سب تجربات، یہ بھی لبرلزم یا سوشلزم یا دوسری، یہ بھی تو انسانی تجربات ہیں۔ جی ہاں جی ہاں بہتری، اس میں سیلف کرٹیسزم، اس میں امپروو، سارا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی بالکل طرح اس دائرے میں مسلمان بھی اسی طرح شریک ہو سکتے ہیں اور اپنا کوئی سسٹم بنا سکتے ہیں، ان کو موڈیفائی کر کے اپنا سکتے ہیں۔ تو سسٹم کی طرح کی کوئی چیز کسی بھی دائرے میں اسلام نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ کہ دنیا میں جو دو نظام موجود ہیں، سوشلزم اور لبرلزم، ان میں سے کسی ایک کو لے کر یا دونوں کو لے کر اور اس کے اندر کسٹمائزیشن سے اپنے مطلب جو اسلام نے جو اصول و ضوابط دیے ہیں یا جو مطالبات دیے ہیں ان کے ساتھ مطابقت پیدا کر کے ایک اسی طرح سے ایک سسٹم بنایا جائے گا، اور پھر وہ مسلمان معاشرے ہی طے کریں گے کہ وہ اس سماجی بندوبست کو کیسے قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو یعنی اس صورتحال میں بات کر رہے ہیں کہ اصل میں جو سیاسی طاقت ہے اور اقتصادی طاقت ہے اور دنیا میں جو تہذیب، وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ فرض کریں کہ کسی وقت مسلمان وہ اس مقام پہ آ جاتی ہیں کہ وہ دنیا کو ایک نئی سویلائزیشن دے سکیں، تو وہ کچھ اور تجربات کر سکیں، ہو سکتا ہے کچھ اور سسٹمز وہ ڈیولپ کریں جو دنیا کے لیے بھی کارآمد ہو۔ تو یہ سارا تجربے اور تاریخ کا عمل ہے، تو اس میں نہ تو کوئی تعصب ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی سے اور سے کچھ نہیں سیکھنا، اور نہ اس میں کوئی وہ جو رجحان ہے کہ نہیں ہم تاریخ میں ہمارے پاس جو کچھ ہے بس وہی حتمی اور آخری ہے، تو ایسی چیز نہیں۔ ایک دائرے میں سارے انسان شریک ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری سوال ہے، اور وہ اسلام کا پاکستانی ریاست میں جو کردار ہے اس سے متعلق ہے۔ پاکستان
تقریباً 95%، 97% یہاں مسلمان رہتے ہیں پاکستان کے اندر، اور جو اجتماعی مطلب معاشرہ موجود ہے اس کے اندر بھی جو اقدار موجود ہیں وہ مسلمانوں کے قائم کردہ اقدار ہیں، چاہے اس کے اندر اسلام کی طرح موجود ہے کی طرح نہیں موجود۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سماجی طور پر ایک آئیڈیل مثال نہیں پیش کرتے ہم مسلمانوں کے معاشرے۔ دوسری طرف اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک حلقہ موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے، فاشسٹ مقاصد کے لیے ان لوگوں کے بقول استعمال کرتی ہے بطور ہتھیار کے، اور خاص طور پر جمہوریت اور انسانی حقوق اس کا نشانہ ہے۔ تو یہ ایسے کیوں کر ہو رہا ہے، کون استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ پورا میکنزم کیا ہے کہ ایک پورا کا پورا مذہب اور اس کے علماء کرام کا ایک طبقہ وہ ریاست کے لیے بطور ڈھال کا استعمال ہو رہا ہے۔ صرف پاکستان میں نہیں، اگر ہم عرب ممالک کے اندر دیکھیں یا باقی ممالک کے اندر بھی دیکھیں تو ایک آسان سا ایک ہتھیار موجود ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو پہلی بات جو آپ نے کہا پاکستان میں مذہب کو ریاست استعمال کر رہی ہے یا مذہبی طبقے کو ریاست استعمال کر رہی ہے، تو اس کو اگر تاریخی طور پہ ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریاست نے آہستہ آہستہ سیکھا ہے۔ بہت ابتدا میں اور کافی عرصے تک ریاست شاید مذہبی معاملات کو یا مذہبی ایشوز کو یا مذہبی شناخت کو اپنانے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی تھی، لیکن جو مذہبی حلقے ہیں، علماء ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، جو کہ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ تاریخی طور پر اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور وہ شناخت کا حصہ ہے، تو مذہبی طبقوں نے کوشش کر کے دباؤ ڈال کے ایجوکیشن کا راستہ اختیار کر کے ریاست کو مجبور کیا کہ وہ مذہب کو اور مذہبی چیزوں کو خاص طور پر شناخت کا حصہ بنائے اور ایسے اقدامات کرے جس سے یہ نظر آئے کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے۔ تو اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب یہ دیکھا کہ یہ دباؤ، ریاست کو وہ پریشر لینا پڑا، ریاست نے وہ دباؤ لیا، پریشر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے پھر آہستہ آہستہ یہ بھی سیکھ لیا کہ اچھا اگر ان سے معاملہ کرنا ہے تو یہ یک طرفہ نہ ہو۔ ریاست نے بھی پھر مذہبی طبقوں کو مینیپولیٹ کرنا سیکھا ہے، اور اس کے بعد سے وہ اب تک مینیپولیٹ کر رہی ہے، اور اس میں پھر جو جہاں جہاں وہ کام دے سکتے ہیں، وہ کوئی خارجی فارن پالیسی کے مقاصد ہیں وہاں وہ کام لے رہی ہے، وہ معاشرے کے اندر ایک طرح کا یعنی خوف کی یا اس طرح کی کیفیت پیدا کرنے اس میں وہ کام لے رہی ہے، وہ شخصی آزادیوں کو روکنے کے لیے کام لے رہی ہے، وہ مثال کے طور پر جمہوری آزادیاں اور ایسی لبرلزم کی ایسی آوازیں جو یعنی جو شاید اقتدار کو یا طاقتوں کو پسند نہیں ہے، تو ان کے خلاف بھی وہ کام لے رہی ہے۔ تو ایک تو تاریخی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا ہوا، اور اب ریاست نے بہت اچھی طرح سیکھ لیا ہے کہ وہ مذہبی طبقوں کو اور ان کے ذریعے سے مذہب کو وہ کیسے مینیپولیٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، مسلمان معاشروں کی عمومی صورتحال، اس میں مجھے لگتا ہے کہ دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے جو تاریخی میراث ہے، یعنی جو لیگیسی ہمیں ملی ہے، تو اگرچہ ہم جدید سیاسی تصورات سے اور سسٹم سے اور اس سے متعارف ہو رہے ہیں، لیکن ہماری جو اجتماعی مزاج ہے اور سائیکی ہے وہ وہی ہے۔ تو مثلا آج زیادہ تر مسلمان ملکوں میں سیاسی طاقت کو لیجٹمیسی کا سوال درپیش ہے، یعنی سیاسی طاقت جو ہے وہ ماڈرن سٹینڈرڈز پہ جدید تصورات کے مطابق وہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اور جن طبقوں کی حکمرانی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ قائم رہے، تو اس کے لیے پھر انہیں معاشروں میں آزادی، اظہار خیال کی آزادی، سیاسی تنقید کی آزادی اور نئے اسٹرکچر بنانے کی وہ یہ نہیں دے سکتے۔ تو ایک تو بڑا مسئلہ سیاسی طاقت کے جواز کا ہے، اور وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے جو ہیں وہ بند رہیں اور ان میں آزادیاں نہ ہوں۔ دوسری چیز، ہمارے جو معاشرے ہیں وہ بنیادی طور پر یعنی ہم تو یعنی کالونیل پاورز کے ذریعے سے متعارف ہوئے نا، جمہوریت سے بھی اور
جو جدید ریاستی مشینری ہے اس سے بھی، اور جو سسٹمز ہیں ان سے بھی. ہم یعنی نفسیاتی طور پر بھی جیسے ایک فرد کی عادتیں بنی ہوتی ہیں وہ آسانی سے نہیں بدلتی. تو معاشرے تو بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں، تو ان کی جو بنے ہوئے سانچے ہیں، رویے ہیں، اسٹرکچر ہیں، وہ آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں. ٹوٹ پھوٹ بھی پیدا ہو رہی ہے، کچھ فرسٹریشن بھی اس سے پیدا ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ تبدیلی کے رد عمل میں تھوڑا ریزسٹنس کا رویہ بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چونکہ ہماری تاریخی صورتحال اس طرح کی ہے، اس پہ شاید وقت لگے گا کہ یہ دونوں چیزیں، معاشرتی اسٹرکچر جو ہیں جو بدل رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے بھی ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں. اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور ہماری جو سیاسی طاقت کے جواز کا مسئلہ ہے وہ کچھ کسی طریقے سے اس سطح پہ آئے کہ وہ جمہوریت کے مطابق ہو جائے، اور جمہوری اصولوں کے مطابق وہ مان لے کہ ہاں یہ کام معاشرے کو، سوسائٹی کو کرنا ہے. یہ اس کی خواہش یا اس کی آمادگی پیدا ہونے یا اتنا دباؤ ڈیولپ ہونے میں کہ وہ طاقتیں پھر پیچھے ہٹیں، یہ ایک عمل ہے. دیکھیں وہ کب اور کس مرحلے پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. جی ہاں، اور میرے خیال میں اس پر ضروری ہے کہ ہم ایک علیحدہ سے نشست رکھیں جس میں ہم اسلام اور جمہوریت اور مسلمان معاشروں میں جمہوریت، تو اس کو ڈیٹیل سے اس میں بحث کیا جا سکتا ہے. جی جی تو بالکل صحیح. وقت کی کمی ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، گفتگو ہم مطلب لمبی کر سکتے تھے. تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور میں اپنے ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. تو اللہ حافظ. بہت شکریہ میری طرف سے بھی، آپ کا دوبارہ مکرر شکریہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح کے موضوعات پہ اور اہل علم کے ساتھ یہ کرتے رہیں. یہ مان اللہ.